اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں سب ویور؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ سب سے پہلے درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی کہ ہماری سیریز جو چل رہی ہے ہم اور ہمارا قانون، اس کا آج دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ افضال خان صاحب کو ہم لوگ اس میں مدعو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ روزمرہ جو ڈیلی بیسس پر قانون ہمارے ارد گرد گھومتا ہے اس کا کیا کردار ہے اور کیا عمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم 489F یعنی کہ چیک کیسز جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کیسز کو لے کر ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشنز اور اس کا جو بھی معاملات ہیں وہ سراج خان صاحب سے ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ چیکس جو ہوتے ہیں، یہ چیکس بیسیکلی کیا ہیں؟ ان کا آپ تھوڑا سا ہمیں انٹروڈکشن دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیک جو ہے ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے۔ نیگوشیبل کا اردو میں جو ترجمہ کہتے ہیں کہ ایسے دستاویزات جو کہ قابل بیع و شراء ہوں۔ اس میں ہنڈی بھی جاتی ہے اور جسے بل آف ایکسچینج کہتے ہیں، اور اس طرح دو تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب کسی شخص کا اس بارے میں کسی سے لین دین ہو، کوئی اس کے ذمہ کوئی اوبلیگیشن ہو، تو وہ اس سلسلے میں چیک جاری کر دیتا ہے بالکل اس کی پیمنٹ کے لیے۔ رائٹ۔ خان صاحب، اس میں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو چیکس ہیں یہ بیسکلی کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ کراس چیک ہے، یہ اوپن چیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا بتائیے کہ اوپن چیک اور کراس چیک یہ کیا ہوتے ہیں؟ اوپن چیک سے مراد تو یہ ایک چیک ہوتا ہے بیرر چیک سے آپ اوپن کہہ دیں، اور ایک ہوتا ہے کراس چیک۔ بیرر چیک سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص خود اس میں سیلف لکھ دیتا ہے، کسی کا نام لکھ دیتا ہے، یا وہ چیک کسی کے بھی پاس ہو۔ بیرر سے مراد ہی جس کے پاس ہو، وہ بینک میں جا کر اسے پیش کرے گا کیش کروانے کے لیے، تو پیش کرنے پر وہ چیک کیش ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن چیک کی ایک قسم ہے کراس چیک۔ جی جی۔ تو کراس چیک جو ہوتا ہے اس پر باقاعدہ اس کے کارنر پر دو لکیریں لگا دی جاتی ہیں، جس پر بعض کا لکھ بھی جاتا ہے، بعض کا نہیں بھی لکھتے، آن پیز اکاؤنٹ۔ وہ صرف وہ پے کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور وہی شخص اس کو پھر ڈرا کروا سکتا ہے اپنے چیک کے ذریعے۔ بالکل ایسے اپنے جو بھی ہے جس کا طریقہ کار بینک کا اس کے مطابق۔ یہ چیک باؤنس کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے جو دو تین عوامل ہیں، جن میں یہ ہے کہ بعض کا انوسینٹلی کوئی شخص چیک جاری کرتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، وہ چیک جاری کر دیتا ہے۔ لیکن جب جس کو یہ چیک دیا جاتا ہے وہ جب بینک میں جاتا ہے تو وہاں پر جب پیش کرتا ہے تو بینک والے دیکھتے ہیں کہ اس چیک میں کوئی نقص تو نہیں، مثلا بعض کا سگنیچر نہیں ملتے، بعض کا لیک آف فنڈز ہوتے ہیں، بعض کا کوئی اور سپیلنگ کی یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی آلٹریشن کوئی اوور رائٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس میں 8-9 کیٹیگریز جس کے تحت چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں میل آف آئی ڈی شامل ہوتی ہے کہ ان انٹینشنلی بھی بعض کرتی ہے جو ہے ڈس آنر ہو جاتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص جس نے کسی شخص کا، کسی ادارے کا کوئی کسی قسم کا لون ری پے کرنا ہو، یا اس کے ذمہ کوئی اوبلیگیشن ہو۔ اوبلیگیشن ایک ملٹی میننگ ایک ٹرم ہے۔ اوبلیگیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی پرومس کیا ہوا ہو، اس کی کوئی اور کوئی معاملہ ہو، کانٹریکٹ ہو، ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوبلیگیشن۔ اس طرح جو کوئی شخص بد دیانتی سے، اس میں جو نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ 489F جو ہے، میں پوچھنے والا تھا کہ ضابطہ فوجداری میں کون سی دفعہ ہے جو اس کو؟ ضابطہ فوجداری نہیں، یہ پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان میں یہ اس صدی کے تقریباً آغاز میں ہی یہ قانون متعارف کیا گیا تھا۔ اس کو کیا بتایا آپ نے، کیا نمبر کیا؟ 489F پاکستان پینل کوڈ۔ جی، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا کہ ایک سول ریمیڈی اویلیبل تھی، جس کے تحت کوئی بھی
ہنڈی ہو, چیک ہو, اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی داد رسی کے لیے اگر وہ دوسرا شخص جو جاری کرنے والا ہے اس پر پورا نہیں اترتا تو پھر ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں یہ ایک کیس دائر کیا, سمری ٹرائل کے طور پر دائر کیا جاتا تھا, لیکن اس میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا. وہ جب تک اس شخص کو داد رسی ملتی تھی وہ بیچارہ مارکیٹ میں برباد ہو جاتا تھا, اس کو اپنے وعدے نہیں وہ پورے کر سکتے, اس لیے اس کو بے انداز نقصان ہونے. ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے جو ہیں قانون ساز انہوں نے یہ پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 489F بالکل کو شامل کیا, جس کی روح سے جو کوئی بھی شخص whoever issues dishonestly a check for repayment of loan or fulfillment of an obligation, تو اور وہ پیش کرنے پر جب وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے تو یہ شخص پھر اس چیز کا ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ وہ کرمنل قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے, جرمانہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ جو سول ہماری پنجابی میں کہتے ہیں سول کھیچل سے بچنے کے وہ لیے بچ جاتا ہے, کرمنل سائڈ پر آ کر یہ بہت جلد ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ عام طور پر یہ ایک تھریٹ ہے دراصل. بظاہر تو یہ سزا کے لیے ہے, لیکن دراصل یہ کاروباری طبقہ جو ہے یہ اس قسم کی لیٹیگیشن سے بہت ڈرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کیس درج ہو گیا تو اس کی مارکیٹ میں بہت ہی سبکی ہوگی, تو اس سے پھر وہ آؤٹ آف کورٹ کچھ آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور جب کسی شخص کے خلاف 489F کے تحت پرچہ درج ہوتا ہے تو وہ پھر کرمنل کورٹ میں آتا ہے. بالکل. سب سے پہلے تو یہ پروسیجر میں پوچھنے والا تھا آپ سے. جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ کوشش کرے گا کہ اپنی وہ عبوری ضمانت کرے, جسے ہم قبل از گرفتاری کہتے ہیں, پری ریسٹ بیل. اس کو کچھ عرصے کے لیے یہ پری ریسٹ بیل مل جاتی ہے, پھر اس کی کنفرمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے, اور عام طور پر اسی مرحلے پر ہی لوگ ایک دوسرے سے آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. اور وہ شخص جس نے چیک جاری کیا ہوا ہے وہ ان کی کچھ جو خاص طور سے اگر وہ کچھ وعدہ وعید کر لیتا ہے یا پیمنٹ کر دیتا ہے تو جو کمپلیننٹ ہوتا ہے وہ عدالت میں بیان دے دیتا ہے کہ میری اس میں داد رسی ہو گئی ہے, تو شخص کی ضمانت ہو جاتی ہے, اور بعد میں پھر ٹرائل میں بھی. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈیبل کیس جو ہے. جی کمپاؤنڈیبل کیس ہے. اچھا, دوسرے اس میں یہ بتائیے کہ جو کوئی شخص اسے گارنٹی کے طور پر جب ایشو کرتا ہے تو وہ بھی سیم پروسیجر کو اسے فیس کرنا پڑتا ہے یا اس کے لیے کچھ اور معاملات ہیں؟ بے شک یہ اس میں عدالتی فیصلے بہت سے آ چکے ہیں. اس کو آپ گارنٹی بھی کہتے ہیں, سیکیورٹی بھی کہتے ہیں. تو یہ ہماری جو 489F کی ڈیفینیشن ہے اس پہ یہ چیز پوری نہیں اترتی کہ جس میں واضح طور پر 2 الفاظ دیے گئے ہیں. ایک ہے ری پیمنٹ آف لون, کسی قرض کی ادائیگی ہو, یا کسی کانٹریکٹ کو یعنی فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن ہو, کسی کانٹریکٹ کو پرومس کو پورا کرنا ہو. تو گارنٹی تو ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے بہاف پر کسی چیز کی اس کو ایشورنس دیتا ہے, لیکن وہ خود لائبل نہیں ہوتا. کیونکہ وہ خود لائبل نہیں ہوتا اس لیے اس کے خلاف یہ قانون بھی حرکت میں نہیں آتا. لیکن پریکٹس یہی ہے کہ پرچہ درج کرا دیا جاتا ہے, تو وہ پھر چونکہ اس نے تو بیچارے نے پیسے دینے ہی نہیں ہوتے, دیندار ہی نہیں ہوتا, وہ جب فیس کرتا ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چیک جو کس مقصد کے لیے. بالکل. عام طور پر کچھ احباب میں نے دیکھا کہ اس چیک کے کسی نہ کسی حصے پر اس کو یہ بطور سیکیورٹی بھی لکھ دیتے ہیں. جی اکثر بیک سائڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ بطور گارنٹی ہے. بعد میں جب کیس آتا ہے عدالت میں پھر اس کو اس چیز کو ثابت کرنا آسان رہتا ہے. ایکسپلینیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیک جاری کرنا بددیانتی, وہ ثابت کرنا جو کمپلیننٹ کا کام نہیں ہوتا, وہ ایکیوزڈ کا کام ہوتا. وہ یہ ثابت کرے کہ میں نے یہ چیک بددیانتی سے نہیں جاری کیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے مکمل ارینجمنٹ کیا تھا کہ میں نے بینک میں پیسے جمع کرائے تھے, اور بینک اس چیز میں ایٹ فالٹ ہے کہ اس نے ان کا چیک جو ہے وہ کیش نہیں کیا آن دی اسپیسیفک ڈیٹ. جی جب اس وقت تک ایسا کہ بعض کا پیسے نہیں ہوتے بینک میں, وہ شخص چونکہ فکس ڈیٹ ڈالی کہ فلاں سے 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد یہ چیز, تو اس تاریخ تک وہ پیسے جمع کرا دیتا ہے. اس لیے وہ شخص یعنی اگر ڈیٹ اوپر ہو جاتی ہے تو پھر ان دیٹ کیس وہ پھر اس کے پاس ایکسپلینیشن آسان ہو جاتی ہے
جب ڈیٹ اوپر ہو جاتی ہے تو جو شخص چیک ایشو کرتا ہے نا اس کے خلاف، چونکہ بینک میں جو شخص جس کو یہ چیک دیا گیا تھا وہ جاتا ہے اور اس کو رقم کی پیمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ پھر جس طرح عام قانون ہے کہ جب کوئی جرم ہو جائے تو اس کی اطلاع جو ہے وہ قابل دستاندازی پولیس، یہ بھی جرم ہے کوگنیزیبل جسے کہتے ہیں انگریزی، تو وہ پھر پولیس اسٹیشن جائے گا اور وہاں پر اپنی زبانی یا تحریری درخواست پیش کرے گا، اور اس کی درخواست پر اگر کیس درج نہیں ہوتا تو وہ پھر سیشن کورٹ میں سیکشن 22A6 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت وہ پرچہ درج کرانے کی جسٹس آف پیس کی پٹیشن وہاں سے ڈائریکشن دے گا، اس کی ڈائریکشن پر پھر متعلقہ SHO ہے جو اس کیس کو درج کر لگے، جسے عام زبان میں پرچہ کرنا کہتے ہیں یا FIR درج کرنا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اسی طرح جو قانونی پروسیجر ہے قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اس کا کیس IO کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ فوری طور پر ان کا بیان 161 کے تحت ریکارڈ کرتا ہے اور بینک میں جاتا ہے، بینک والوں کا بھی جو ریکارڈ وغیرہ دیکھتا ہے اور ان کا بھی کچھ بیان دیتا ہے، پھر وہ کیس تیار کر کے عدالت میں سبمٹ کرتا ہے۔ تو یہ ان دا لاسٹ آپ سے ایک دو باتیں اور پوچھنی ہے میں نے، وہ یہ ہے کہ یہ بیلیبل آفینس ہے؟ نہیں، بیلیبل نہیں ہے، کیونکہ 3 کیٹیگریز ہیں بیل کی، ایک ہے بیلیبل، ایک ہوتا ہے نان بیلیبل، اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جنہیں پروہیبٹری کلاز میں کہا جاتا ہے کہ فال کرتے ہیں۔ یہ سیکشن 497 کی جو کلاز ہے اس میں پروہیبٹری کلاز جو شامل کی گئی ہے کہ ایسے کیسز جہاں پر 10 سال یا اس سے زیادہ عمر قید یا سزائے موت ہو، ان میں جو عام طور پر ان کو بیل سے پروہیبٹ کیا گیا، منع کیا گیا، لیکن جو عام اصول یہ ہے کہ ہر نان بیلیبل کیس جو ہوتا ہے اس میں ضمانت ہو جانا ایک رائٹ اور رول ہوتا ہے، اور اس کو ریجیکٹ کرنا جو ہوتا ہے ایکسیپشنل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ چیک کی جو پیمنٹ کے بارے میں اگر کچھ کمپرومائز ہو جائے تو بیل بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح، میں سمجھ گیا۔ اس کے علاوہ اب یہ بتائیے کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ کس طرح سے فیس کیا جاتا ہے یا اس کا کیا پروسیجر ہے؟ وہ تو جو جیسا عام جو کرمنل پروسیجر ہے، کوئی بھی کیس جب سب سے پہلے IO جو ہوتا ہے، SHO جو ہوتا ہے، وہ اپنے مقرر کیے کی سب پرچہ درج کرتا ہے اور اس کو پھر وہاں پر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اس کو حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اس کو ایک 173 کے تحت رپورٹ تیار کرتے ہیں، جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں چالان۔ اگر کوئی ایسا انکریمنیٹنگ میٹیریل نہ ہو تو کینسیلیشن کے لیے ایک رپورٹ وہ بھی 173 کے تحت ہوتی ہے، اور جو اس کو سزا دلوانے کے لیے اس کو چالان کا کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں کوئی تعلق نہیں۔ بالکل صحیح، لیکن وہ دونوں 173 کے تحت آتے ہیں۔ اگر اس کو گناہ گار قرار دیا ہے تو کسی نے تو پھر باقاعدہ اس کی عدالت میں جب سبمٹ ہوگا، مختلف مراحل سے طے ہوتا ہوگا، جب عدالت میں آگا تو عدالت میں پھر وہی اس کی طلبی، ملزم کی طلبی، اگر اس سلسلے میں جو پھر ایویڈنس یعنی کہ دوسرے جس طرح سے کرمنل پروسیجرز کے ٹرائلز ہیں اسی طرح سے ایز اٹ از چیک کا بھی جو ایشو ہے، جو آفینس ہے، اس کو بھی اسی طرح سے لے کے چلا جائے گا۔ ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل یعنی اس کی سماعت کیس کی۔ خان صاحب ایک چھوٹا سا کویشچن آپ سے کرنا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بڑے انوسینٹ اور شریف شہری جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چیک ایشو کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف FIR ہو جاتی ہے، اور FIR بھی بغیر IO کے ان پارٹیز کو سنے بغیر ایک پارٹی کے ساتھ ساز باز ہونے کی صورت میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کر کمپلیننٹ نے بغیر دوسری پارٹی کو سنے FIR دلوا دی۔ اب ایک شریف آدمی جو ہے وہ سوتر منڈی میں کام کرتا ہے یا دیگر کسی پروفیشن اس کا کوئی ہے، تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اگینسٹ FIR ہو گئی ہے، فوری طور پہ سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت زیادہ لوگوں کے آج یہ ہے کہ FIR جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم اس طرح کوئی فیصلہ نہیں دے دیتے کہ اس نے کسی مل جل کر کی ہے۔ جو قانون کے مطابق ضابطہ فوجداری کی سیکشن 54 کے تحت جو ہوتا ہے کہ وہ شخص باؤنڈ ہوتا ہے، جو SHO جو ہے اس کو جو کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ فلاں کوگنیزیبل آفینس جو ہے وہ اس کا ارتکاب ہو چکا ہے، تو پھر اس کو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے
کہ وہ اس کو پرچہ کو درج کرے، FIR درج کرے، لیکن عام طور پر یہاں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ پولیس والے اپنی عدالتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں، SHO دونوں پارٹیز کو کال کرتا ہے، بٹھاتے ہیں۔ نہیں IO نہیں ہوتا، IO تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، IO ایک ڈفرینٹ برانچ ہے، جبکہ SHO یا اس کا کوئی متحد جس کو اپلیکیشن مارک ہوتی ہے، SI جو ایسے جو واٹس تو وہ خود ہی پھر تفتیش شروع کر دیتا ہے، جو کہ انلیگل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ پارٹیز کے علم میں آ جاتی ہے بات کہ میرے اگینسٹ اپلیکیشن آ گئی تھانے میں، تو میں جا کر فیس کروں یا اپنا موقف ریکارڈ کروا دوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، یہ قانون میں تو ایسا درج نہیں کہ وہ پہلے ہی جا کے وہ جب اس کے خلاف کوئی پرچہ درج ہوگا تو وہ پھر قانون کو فیس کرے گا نا، یہ تو ایک تھریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور پھر بعد میں پرچہ درج کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر میرے علم میں آتا ہے، میں کاروباری آدمی ہوں اور شریف شہری ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے اگینسٹ FIR فلاں تھانے میں یا فلاں کسی اور شہر میں 489F کی FIR درج ہو گئی، ایز اٹ از فوری طور پر مجھے ایٹ دا سیم ٹائم مجھے کیا فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے، یہ کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتا دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیک کا جو پرچہ درج ہوتا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس نے ڈیفینیٹ چیک تو جاری کیا ہوتا ہے نا۔ پہلی بات تو کہ وہ اپنے اس چیک بک کو انڈر لاک اینڈ کی رکھے، کہ یہ بہانہ تو نہیں کہ یہ کسی نے نکال لیا تھا میری چیک بک سے یا چوری ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ میرے خلاف پرچہ درج ہو گیا، سب سے پہلے تو وہ بینک میں انکوائری کرے کہ میرا جو چیک ہے وہ کیوں جو ڈس آنر ہوا ہے۔ اگر یہ فیل کرتا ہے کہ اس میں بینک کا قصور ہے تو اس کے لیے ایک اچھا ڈیفینس ہوگا، وہ پھر فوری طور پر ضمانت قبل از گرفتاری لی جائے گا۔ اس کے بعد اس دوران جو ہوتا ہے، جب چونکہ پرچہ درج ہو جائے گا، کیس انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو فیس کرے گا، اس کو جا کے اپنا موقف بیان کرے گا، اور بینک کا بھی اس میں ریکارڈ پیش کرایا جائے گا۔ IO خود جا کے دیکھے گا کہ آیا جس تاریخ کا وعدہ کیا گیا تھا اس تاریخ کو اس کے فنڈ تھے، اس نے کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا کہ اس کے پاس ایک بیس تھی کہ اس نے مطلب کہ بینک کا جو فالٹ تھا اس میں اس کا اپنا فالٹ نہیں تھا۔ ایک کویشچن یہ بھی عوام کے ذہن میں ہے کہ چیک ایشو کیا، جی ہم مانتے ہیں ہم نے چیک ایشو کیا، ان دیٹ کیس ایشوئنس آف چیک کے اوپر FIR ہو جانے کے بعد، جب وہ ڈس آنر ہو گیا اس کے بعد FIR ہو گئی، اور FIR ہونے کے بعد اسے فوری طور پہ عبوری کے لیے جانا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جانا چاہیے، کیونکہ جو شریف آدمی کے لیے ایک پولیس کا مہمان ہو جانا، بالکل اس کے خلاف پرچہ درج ہو جانا، اس کی ایک سوشل ڈیتھ ہوتا ہے۔ بالکل اس لیے اس کو بچنے کے لیے قانون میں 498 سیکشن شامل کیا گیا ہے کہ شریف شہریوں کو کسی پولیس اور شہریوں کی بددیانت لوگوں کی جو ملی بھگت سے بچایا جائے اور ان کو غیر قانونی ہراسمنٹ سے بچایا جائے، اور اس کی عزت کو کسی طرح کے نقصان ہونے سے بچایا جائے۔ وہ چیزیں 3 عوامل اس کو ثابت کرنا ہوتے ہیں عام قوانین میں، کہ یہ میں نے جو ہے میرے خلاف بددیانتی سے لیکن جو چیک کا معاملہ ہے اس میں تو اس کے پاس کیا، جب میرا چیک ہے تو میں کس کو ایشو کرتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم ہے کس لیے جاری کر رہا ہوں، وہاں پر صرف اس کا یہی ڈیفینس ہوگا کہ میں نے یہ چیک اس مقصد کے لیے دیا تھا، میں نے نہ تو کوئی قرضہ اس کا دینا تھا، نہ ہی میں نے کوئی اوبلیگیشن فلفل کرنی ہوتی ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو یو میں اپنے ویورز کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے اگینسٹ FIR ہو جاتی ہے تو فوری طور پر عبوری ضمانت میں جائیں اور اس کے بعد اپنا موقف بیان کریں یا جو بھی انہوں نے سٹانس لینا ہے، آفٹر جو ہے نا وہ انٹرم بیل کوئی ڈیسیجن لیا جائے، لیکن ان دا سیم ٹائم فوری طور پر وہ اپنی عبوری ضمانت کو ہی ترجیح دیں تاکہ وہ باعزت معاملے طے کر سکیں، نہ کہ انہیں پولیس کو فیس کرنا پڑے۔ تھینک یو سو مچ خان صاحب، اور آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جو قانونی معاملات ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں ان میں ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ اور ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے تو ڈسکرپشن میں نے جو خان صاحب ہمارے ساتھ لاز کو کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میٹر ہے، اور ہمیں بتائیے کہ ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی اگر آپ کو کوئی کرنٹ کوئی ایشو پیش آ رہا ہے قانون سے متعلق تو ہمیں بتائیں، ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔